بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا یہ مکی صورت ہے، 54 آیات اور 6 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ ابتدائی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا سے ابتدا کی ہے، مخلوق کو پیدا کرنے کا، کائنات کو بنانے کا اور مستحکم نظام کا تذکرہ کیا اور جزا اور سزا کا ذکر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حد اعجازی تک پہنچایا تھا، صوتی جمال عطا کیا۔ جب اللہ کی تسبیح کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ جب زبور پڑھتے تو جو جانور ان کی قرات کو سنتا اس پر گریہ طاری ہو جاتی۔ اللہ نے ان کی لوہے کو نرم کر دیا، جس طرح جو چیز چاہتے جدھر موڑ لیتے بنا کر اس سے وہ رکھ دیتے، اور جو کچھ چاہتے اس سے بنا لیتے۔ انہوں نے کارخانہ بنایا تھا جس میں لوہے کی مضبوط زریں بنتی تھی۔ یوں سمجھ لیجیے کہ دنیا کی پہلی سٹیل میں لیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی انعامات کیے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے بہت نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پرندوں کی بولی سکھائی، ان کے لیے مختلف قسم کی چیزیں جنات لا کر بنا کر دیتے تھے۔ تانبا بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر جاتا تھا، جو چاہتے بس سہولت اس سے بناتے۔ جنات تابع تھے، ان سے تعمیرات اور نقل و حمل کے کام کرواتے۔ ہوا کو مسخر کیا تھا، آج کل جیسے ہوائی جہاز ہوتے ہیں اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑ کے جاتا تھا۔ 2 ماہ کی مسافت ایک دن کے اندر وہ طے کرتا تھا، بلکہ دن کے تھوڑے سے حصے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی انعامات تھی ان پر، لیکن پھر بھی دونوں باپ بیٹا غرور اور فخر کا شکار ہرگز نہیں ہوئے، ذکر اور شکر کے ساتھ ہی زندگی گزاری۔ پھر یہاں پر جو قصہ بیان ہوا ہے اہل سبا کا، یہ کفر اور عصیان کی تاریک جلد کے اندر مبتلا تھے۔ رزق کی فراوانی، صحت افزا آب و ہوا، زرخیز زمینیں، پھلدار لمبے چوڑے باغات، بڑی عجیب قسم کی نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھی۔ طویل مسافت تک یہ باغات کا سلسلہ چلا جاتا تھا، نہ گرمی نہ دھوپ اور نہ ہی بھوک پریشان کرتی۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم ہے جس کو سد معرب کے نام سے یاد کیا گیا، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کی، ناشکری پر اترے۔ پھر وہی ہوا جو ناشکری قوم کے ساتھ ہوا کرتا ہے، بن ٹوٹ کر عذاب کی صورت اختیار کر گیا اور اس کے پانی نے تباہی مچا دی۔ باغات اور بستیاں سب خس و خاشاک ہو کر بہہ گئے، جہاں پھل پھول تھے جھاڑیاں نکل آئیں، بس سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اہل سبا کا ذکر بس داستانوں میں ہی رہ گیا، ختم ہو گیا۔ اس صورت میں مسلسل مشرکین کے عقائد اور ان کے باطل افکار کی عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ تردید کی گئی ہے۔ کبھی ان سے کہا گیا کہ بلاؤ ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، دیکھتے ہیں تمہیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کبھی تلقین کا اسلوب اختیار کر کے ان سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا کہ بتاؤ تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے رزق کون دیتے؟ کبھی یہ سوال کیا جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ذرا انہیں سامنے تو لاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ ان کے اندر کون سی ایسی صفات ہیں جس کی وجہ سے وہ عبادت کے مستحق بن گئے اور تم انہیں خدا سمجھ بیٹھے ہو۔ پھر سورۃ سبا میں کفار اور مشرکین کی سرکشی اور کفر کی بنیادی وجہ جو مال و غنا اور حالات میں، ان حالات میں جو ثروت والے حالات ان پر تھے اس کا تذکرہ کیا۔ اس پر چونکہ ان کا ناز ہو گیا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے جیسے اصحاب مال کوئی ہوگا نہیں، ہمارے اوپر عذاب آ سکتا نہیں، نہ آخرت میں عذاب ہوگا نہ یہاں ہوگا۔ قرآن کریم کے الفاظ میں وہ کہتے تھے ہم اموال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہیں، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وہ آخرت کے معاملے کو بھی دنیا پر ہی قیاس کیا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے جیسے ہم یہاں پر دنیا میں وسعت اور خوشحالی والے وہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو انہیں جواب دیا گیا کہ ان کو بتا دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ تمہیں مال اور غنا پر غرور اور فخر ہے، اور اس وجہ سے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم استہزاء اور تحقیر پر بھی آمادہ ہو جاتے ہو۔ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہنے سے تم باز نہیں آتے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے دو. اب مقصد کیا ہے؟ میں تمہیں اس بات کے لیے نصیحت کرتا ہوں، توجہ سے، میں تمہیں اس بات کے لیے نصیحت کرتا ہوں تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے، دو دو اور اکیلے اکیلے مستعد ہو جاؤ. دو دو بیٹھو یا الگ الگ ہو جاؤ، غور فکر کرو، تدبر کرو، تو اس بات پر پہنچو گے، اس نتیجے پر پہنچو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی جنون نہیں ہے. ذرا اپنے دل سے، اپنی نگاہ سے، اپنے دماغ سے تعصب کو نکال دو، تو دو دو اور اکیلے ہو کر ذرا سوچو اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جنون ہے یا نہیں ہے، اور تم اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ آپ میں کوئی جنون نہیں. لیکن اگر باز نہیں آتے پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو. تو سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ وہ آخرت میں ایمان قبول کرنا چاہیں گے لیکن اب ان کی چاہت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بیچ میں پردے حائل ہو جائیں گے، اب وہ ایمان سے محروم ہو جائیں گے. سورہ فاطر یہ مکی سورت ہے، 45 آیات پر مشتمل ہے اور 5 رکوع ہیں. اس سورت میں بھی توحید کی دعوت دی گئی، اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل پیش کیے گئے. سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو بیان کیا گیا، جس نے عالم کون و مکان کو بنایا، فرشتوں، انسانوں، جنات کو پیدا کیا. اور اس صورت میں ایمان اور ہدایت، کفر اور ضلالت کے درمیان حسی مسالوں کے ذریعے سے فرق بھی واضح کیا گیا. یہ صورت یہ بھی بتاتی ہے کہ جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں ہوتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے، اندھیرا اور نور برابر نہیں ہوتے، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہوتی، تو اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہوتے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل اس صورت کے اندر پیش کیے گئے. رنگا رنگ اور مختلف قسم کے پھولوں اور سفید اور سرخ اور سیاہ پہاڑوں، مختلف رنگوں، زبانوں اور مزاجوں والے انسانوں اور ہزاروں قسم کے پرندوں، مچھلیاں، اشرات الارض اور چوپاؤں میں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں. لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر صرف انہی کے دلوں میں خشیت، خوف، ڈر پیدا ہوتا ہے، فرمایا جو علم رکھتے ہیں، وہ جو گہرائی میں جا کر سوچتے ہیں اور حقائق پر مبنی ذہن رکھتے ہیں. جب ان کے یہ پردے جب اٹھیں گے پھر ہی بات ان کو سمجھ آ سکتی ہے. اس لیے کہ جس کے دل میں جتنی معرفت ہوگی اتنی خشیت اور عظمت اس کے دل میں زیادہ ہوگی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سارے انسانوں سے زیادہ خشیت تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ دل میں اللہ کی خشیت اور خوف رکھنے والے. اس آیت میں علماء سے مراد صرف دین اور شریعت کے علماء نہیں ہیں بلکہ کائناتی علم رکھنے والے علماء بھی شامل ہیں، یعنی طب، فلکیات، نباتات، یہ حضرات بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ وہ بھی جب صحیح نہج پر کائنات کے اسرار پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ نظر انہیں بھی آ جاتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور قدرت کے اعتراف پر وہ مجبور ہو کر ہی رہتے ہیں. یہی اعتراف اللہ کی خشیت اور خوف اور عظمت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. اور پھر سورت میں ان لوگوں کی تعریف بیان کی گئی جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. امت محمدیہ کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا جس پر اللہ تعالی نے یہ کتاب نازل کی ہے. پھر امت جو 3 گروہوں میں بٹ گئی، ظالم، یہ وہ گناہگار مسلمان ہیں جن کے گناہوں اور ان کی نیکیوں میں فرق کیا ہے، گناہ نیکیوں سے بڑھ گئے ہیں، گناہ نیکیوں سے زیادہ ہیں. اور دوسرے میانہ روی رکھنے والے جن کی حسنات اور سیئات دونوں ہی برابر ہیں، دونوں چیزوں میں برابر جا رہے ہیں. اور تیسرے سابقون، سابق جو آگے بڑھنے والے، جو سچے مومن، اطاعت اور عبادت میں دوسروں سے سبقت لے جانے والے. ان تینوں کا آخری اور دائمی ٹھکانہ جنت ہے
کوئی براہ راست جنت میں جائے گا اور کوئی اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد جائے گا۔ سورت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ کے حلم اور بردباری کا ذکر کیا گیا، اور وہ گناہ جن پر نقد اور فوری سزا نہیں دیتا، اگر ایسا ہوتا تو زمین پر انسان کو حیوان اور چرند و پرند بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جزا اور سزا کے لیے اس نے ایک وقت متعین کر رکھا ہے۔ اسی وقت کے آ جانے پر پھر کامل طور پر عدل کا نظام حرکت میں آئے گا، اور عدل و انصاف کے ساتھ سب کے درمیان فیصلے کیے جائیں گے۔